اتنی خوشبو ہوتی ہے. جو دانائی، جو علم، جو فقاہت، جو اسلوب اللہ نے مولا علی شیر خدا کو عطا فرمایا تھا، جو شان اللہ نے مولا کائنات کو عطا فرمائی تھی، وہ تو حدیث آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی کہ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. میں آج آپ کو ترمذی کی ایک اور حدیث سناتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا دار الحکمت، انا دار الحکمت، انا دار الحکمت. کیا خوبصورتی ہے اور کیا شان ہے میرے نبی پاک کی. حضور فرمانے لگے میں حکمت کا گھر ہوں، میں حکمت کا گھر ہوں. انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. علی اس کا دروازہ ہے، اس گھر کا جو گھر حکمت کا خود رسول پاک کی ذات ہے. تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی، دانائی عطا فرمائی، اللہ نے شانیں عطا فرمائی. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتبوں سے نوازا. اچھا ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو پہلوان آدمی ہوتا ہے نا میدان میں لڑنے والا پہلوان، وہ اکثر سیاڑا نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ. جو کہ پہلوان جو ہوتا ہے وہ کئی دفعہ عقل مندی والا معاملہ اور فیصلہ نہیں کرتا، لیکن حضرت علی کا کمال یہ ہے کہ ان سے بڑا دلیر بھی کوئی نہیں اور ان سے زیادہ سیاڑا بھی کوئی نہیں. حضرت علی شیر خدا اتنی شانوں اور مرتبوں والے آدمی تھے کہ دلیری بھی سب سے زیادہ اور عقل بھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حکمت کے 10 حصے کیے جائیں نا دانائی کے، تو اللہ نے 9 حصے مولا علی کو عطا فرمائے تھے اور 1 حصہ باقی ساری کائنات کو عطا فرمایا. بڑے فہم والے، فراست والے، دانائی. ایک بندہ آ گیا غیر مسلم تھا تو کہنے لگا میرے کچھ سوالوں کے جواب میں پر کسی نے دیے نہیں کبھی. پہیلیاں ہوتی ہیں نا کچھ لوگوں کے، سوال اور ہوتا ہے پر پہیلی. تو بعض لوگوں نے پہیلیاں، لیکن جن کو اللہ فہم کی دولت دے نا ان کے سامنے بھی پھر کوئی پہیلی نہیں رہتی، کوئی راز نہیں رہتا. تو جب اس نے آ کے بہت بڑا دعویٰ کیا کہ اگر کوئی میرے سوال کا جواب دے تو میں مان جاؤں، تو پھر مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، تو نے بڑا ہی دعویٰ کر دیا، تو شیعی کوئی نہیں. وہاں تو بڑے مان گئے. تو ہمارے ساتھ حضرت مولا علی شیر خدا کے پاس لے گئے تو اس نے بڑے مشکل سوال کیے. پہلی بات وہ کہنے لگا آپ مجھے 2 ایسے دوست بتائیں جن میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی. تو حضرت علی کہنے لگے تو بڑے دعوے کر رہا تھا کہ میں بڑے لمبے سوال پوچھوں گا. وہ 2 دوست جن میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی وہ جسم اور روح ہیں بھی کٹھے ساتھ رہتے، دوست بھی ہیں، پر کبھی آپس میں لڑائی، بڑے گناہ کرتا ہے جسم پر روح ناراض نہیں ہوتی، وہ ساتھ ہی رہتی ہے. اس کی آنکھیں کھل گئیں، اس کو تو کبھی جواب ہی نہیں ملا تھا. کہنے لگا اچھا وہ 2 ایسے دوست پھر بتائیں جن میں کبھی صلح نہیں ہوئی. تو فرمایا وہ موت اور حیات ہیں. جب موت آتی ہے تو پھر زندگی باقی ان کی صلح نہیں ہو سکتی، اکٹھے رہ ہی نہیں سکتے. اللہ اکبر. وہ کہنے لگا یہ تو کمال ہو گئی. اب وہ ذہن کھل گیا. کہنے لگا جی اور پوچھ لوں؟ فرمایا تیرا ہی دعویٰ تھا 2 پوچھنے، میں تیار ہوں، تو 100 بھی پوچھ. کہنے لگا وہ بی بی جس نے چند لمحوں میں بچہ پیدا کر دیا، فرمایا یہ بھی کوئی مشکل بات ہے؟ وہ حضرت مریم ہے. 1 منٹ میں حاملہ ہوئی تھی، اگلے منٹ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں تھوڑی سی تکلیف سے گزارا اور اگلے منٹ میں حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے. کوئی مشکل بات ہے؟ کہنے لگا جی وہ 2 چیزیں جو حرکت نہیں کرتی، فرمایا یار جلدی پوچھ، ٹائم نہ ضائع کر، جلدی پوچھ. وہ 2 چیزیں جو حرکت نہیں کرتی وہ زمین آسمان ہے. اس نے کہا وہ 2 چیزیں جو ٹھہرتی نہیں، فرمایا وہ سورج اور چاند ہے، جو حرکت ہی کرتے رہتے. کہنے لگے اچھا وہ بتائیں جی جو کھا تو بڑا کچھ کیا پر پیا اس نے کچھ بھی نہیں. تو حضرت علی فرمانے لگے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، جادوگروں کے سانپ سارے ہی کھا گیا پر پانی کا گھونٹ بھی نہیں پیا. حد ہو گئی. وہ شخص کہتا ہے علی کے جواب نے، مولا علی شیر خدا کے جوابات نے میرے اندر ہیجان پیدا کر دیا. میں نے فوراً کہا بتائیں وہ شخص جو کوئی شے نہیں. تو حضرت علی کہنے لگے جو میرے نبی کا کلمہ نہ پڑھے وہ کوئی شے نہیں. کہنے لگے وہ بتائیں جو بڑی شے ہو. فرمایا جو چاہے کہ اس کی عزت کعبے سے بھی زیادہ ہو جائے اور وہ بڑی شے بن جائے تو وہ محمد عربی کا کلمہ پڑھ جائے. انجا تھا، کوئی شے نہیں تھی، سر پہ بال بھی نہیں تھے، رویا کرتا. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا تجھے کیا چاہیے؟ تو کہنے لگا بال آ جائیں اور تھوڑا مال آ جائے. فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو بال بھی آ گئے تو بکریاں بھی آ گئیں، لائنیں لگ گئیں، مال ہی مال ہو گئے. دوسرے کے پاس گیا، وہ کوڑا تھا، اس کو جا کے کہا کیا چاہیے؟ کہنے لگا شفا ہو جائے اور کچھ اللہ تعالیٰ آسانی کر دے. شفا بھی ہو گئی، گائیں بھی دے دی، بھینسیں بھی دے دی، مال ہی مال ہو گئی.
پھر ایک کے پاس گیا، وہ اندھا تھا، تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا آنکھیں ملنے اور کچھ ساتھ، اللہ مال دے دے۔ اونٹ ہی اونٹ ہو گئے۔ جب بڑا نواز دیا تو پھر مالک نے امتحان لینے کا ارادہ کیا، یاری تیری سونا ہے پر آزمائشاں بھی تیریاں اگ، آزمائشاں تیریاں، صحیح کہہ رہا ہوں، آزمائشاں تیریاں، یاری تیری سونا ہے پر آزمائشاں تیریاں، یہ سونا پرکھیا جامدائی پہلو نال لگاں دے لگ۔ اللہ نے فرمایا آزمائش کرو۔ سب سے پہلے گنجے کے پاس آئے، اسے کہا اللہ کے رستے میں کچھ دیکھا نہیں لگا، میرے خرچے ہی بڑے، دیکھو تو صحیح کتنی مشکل میں وقت گزارتا ہوں، حال ہی کوئی نہیں۔ تو اس نے کہا میں نے تو سنا ہے تو گنجا اور بھوکا ننگا تھا۔ کہنے لگا میں تو جدی پشتی رئیس اعظم ہوں، تو یہ کس پاگل نے کہا ہے بھاگ جا؟ اس نے کہا اچھا جیسے تو تھا ویسے ہی ہو جائے۔ کھیت کھلیان اجڑ گئے، پھر سے گنجا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے، پھر وہ اس کے پاس گیا جو کوڑا تھا، اسے کہا کچھ دے، کہنے لگا خرچے ہی بڑے۔ اب پوچھ لیں کسی امیر آدمی سے، کہے گا چکی کے نیچے ہاتھ ہے میرا، میرے سے زیادہ تو پریشان بندہ ہی کوئی نہیں، کیا بتاؤں آپ کو، اتنا ٹیکس ہے، اتنا جرمانہ ہے، فلانی شے، بڑا کچھ گنواتے ہیں لوگ۔ اس نے کہا میں نے تو سنا تو پہلے کوڑا تھا۔ اس نے کہا جا دوڑ جا، میں تو رئیس اعظم ہوں، دادا بھی پردادا بھی اور ساری نسل ہی۔ اس نے کہا اچھا جیسے تو تھا ویسے ہی ہو جائے۔ پھر وہ گیا اندھے کے پاس اور جا کے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے۔ تو کہنے لگا رب کے نام پہ؟ یہ کھڑے ہیں اونٹ، جتنے تیرے دل کرے لے جا۔ اس نے کہا کیا معنی اس بات کا؟ کہنے لگا یار تجھے کیا بتاؤں، میں تو اندھا تھا، میں نے تو کبھی دنیا دیکھی نہیں تھی، پھر اس کریم نے فضل کیا تو مجھے بڑا کچھ دکھایا، میں کیا بتاؤں، میرا دل کر رہا ہے کہہ دوں کہ پھر اس نے کعبہ دکھایا، پھر اس نے روضہ رسول دکھایا، پھر اس نے ریاض الجنہ کے سجدے دکھائے، پھر اس نے اپنے محبوب کے دروازے کی رونقیں دکھائیں۔ اس نے بڑا کچھ دیا، اس نے بڑا نوازا۔ میرے پاس تو شاید میں بدکار پرانا خادم، کسے در ملی نہ ٹوئی، واصف یار نے نظر جو کی تھی پھر واصف ہی ہوئی۔ یہ تو اس کا کرم ہوا۔ تو یہ وہ کہنے لگا تو اللہ کے نام پہ جان مانگ، میں وہ بھی دینے کو تیار، میرے پاس تو شے ہی کوئی نہیں تھی، مجھے تو اپنا پتہ ہے، میں تو کوئی شے نہیں تھا، کچھ نہیں تھا میرے پاس۔ یہ تو ان کا کرم ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے، اور مختصر سی میری کہانی ہے، یہ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے۔ تو وہ کہنے لگا میں بھی کچھ لینے نہیں آیا تھا، تیری آزمائش ہی کرنے آیا تھا، تیری عزتیں بھی سلامت رہیں گی، تیرا مال بھی سلامت رہے گا، تیری شفا بھی۔ اپنی زندگی میں کبھی بھی اللہ کی بارگاہ سے توجہ ادھر ادھر نہ کریں، چھوڑیں لوگ کیا کر رہے ہیں، دنیا کیا کہہ رہی، کبھی بھی اپنی توجہ دائیں۔ ہمارا یہ مسئلہ بن گیا کہ ہماری سیاست ہے، ہماری دنیا داری ہے، ہم بندوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کون کس طرح، اور آپ یقین کریں آپ تھک جائیں گے، بندے راضی نہیں ہوں گے، وہ نہیں راضی ہوتے۔ آپ ان کو منا کے لائیں گے تو ادھر والے نکل جائیں گے، ادھر کو منائیں گے تو ادھر والے نکل جائیں گے۔ اس چکر سے باہر آئیں، اس رب کو راضی کریں جو فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ فرمایا تو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کر، میں لوگوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا کر دوں گا۔ رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا، اللہ لوگوں کے دلوں میں۔ اپنی نظر ہمیشہ اپنے رب پہ رکھیں، اتنی لمبی چوڑی دنیا داروں سے امیدیں نہ وابستہ کریں۔ میں نے دیکھا ہے لوگ کاسا لیسی کرتے ہیں، کبھی اس کے دروازے پہ کبھی اس کے دروازے پہ۔ ان چکروں سے باہر آئیں اور اپنے رب کی بارگاہ کی طرف توجہ کریں، استغفار شوق سے پڑھا کریں۔ اور اکیلے میں اکیلے میں رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ فرعون 500 سال حکومت کر گیا۔ فرماتے اصل وجہ یہ تھی کہ دنیا جب سو جاتی تھی نا تو اوپر چادر لے کے تو مصلے پہ بیٹھ جاتا تھا اور ہاتھ باندھ کے کہتا تھا رب تو ہی ہے، میرا پردہ نہ کھولنا، مالک تو ہی ہے، کرم نوازی کرنا، میری پکڑ نہ کرنا۔ وہ بے ایمان ہو کے اگر 500 سال ہاتھ باندھے تو گزارا کر لیتا ہے، تو ایماندار ہے۔ پر مسئلہ یہ ہے کہ تو رات کو بکل مار کے ہاتھ نہیں نہ باندھتا، تو منت نہیں کرتا، تو استغفار نہیں کرتا۔ توبہ کریں تو بچے رہیں۔ وہ اتنی لمبی حکومت کر گیا چونکہ رات کو کہتا تھا مالک رب تو ہی ہے، لیکن مہربانی فرما، میری پکڑ نہ فرمایا، تو اللہ نے تو اس کو مہلت دے دی۔ کافروں کو آج بھی مہلت دی۔